السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی قدر، ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو ابو تراب یا بو تراب کی علت ہے یا وجہ تسمیہ ہے۔ میں نے کافی دنوں سے اس روایت کو مختلف کتب میں دیکھا، جہاں جہاں منقول ہے اچھی طرح ذمہ داری کے ساتھ اس کا کمپیریٹو جائزہ لیا۔ عام طور پر جب یہ روایت بیان کی جاتی ہے تو اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی علیہ السلام اور سیدۃ النساء العالمین فاطمہ سلام اللہ علیہا کا باہم جھگڑا ہوا۔ سیدنا علی علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ ظاہر ہے جب جھگڑا ہوا معاذ اللہ تو دونوں فریق ناراض ہو گئے ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام بھی ناراض ہو گئے ہوں گی معاذ اللہ، سیدنا علی علیہ السلام بھی معاذ اللہ ناراض ہو گئے ہوں گے۔ یہ روایت اس طرح شروع کی جاتی ہے، جبکہ صحیح اسناد کے متن میں یہ روایت یہاں سے شروع ہی نہیں ہوتی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابتدا میں تدلیس کا مظاہرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تمسک کو تو رسول اللہ نے لازم بتایا ہے نا۔ جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ تو ضروری چیز ہوگی نا، وہ غیر ضروری تو نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کو ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کمپلسری بتائیں، حضور سرکار دو عالم نے یہ بتایا کہ توحید ہے، رسالت ہے، تقدیر ہے، بعثت ہے، ملائکہ ہیں، کتب ہیں، غیب ہے، ان سب چیزوں پر ایمان لاؤ تو یہ ضروری ہے۔ حضور سرکار دو عالم نے بتایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہیں، بجا لاؤ تو یہ لازم ہے۔ اس طرح حضور سرکار دو عالم تمسک کو لازمی بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ الیمنی الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ تک جو لاکھوں صحابہ ہیں، ان سب سے فرماتے تمسک، قرآن سے تمسک کرو، میرے اہل بیت سے، میری اطرت سے تمسک کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمسک ضروریات دین میں سے ہے۔ اب وہ جو متمسکین ہیں جن سے تمسک کرنا ہے، ان کی اس اہلیت میں اگر شک اور ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بہت مکروہ قسم کی جسارت ہے۔ اس مکروہ جسارت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دونوں آپس میں باہم انہوں نے جھگڑا کیا، لڑ پڑے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ناراض ہو گئے اور مسجد نبوی شریف میں کسی جگہ پر، وہاں اس وقت مٹی تھی، آپ لیٹ گئے، آپ کی پیٹھ مبارک پر، کمر مبارک پر مٹی لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پہلے بیت الشرف گئے تو حضرت فاطمہ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ وہ تو مجھ سے ناراض ہو گئے،
ہمارے درمیان کسی بات پر تنازع ہوا، وہ ناراض ہو گئے، سرکار دو عالم ان کو ڈھونڈنے لگے، حتیٰ کہ پا لیا۔ پھر آپ سوئے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے، آپ کی کمر مبارک پر مٹی تھی، حضور سرکار دو عالم نے وہ مٹی جھاڑی اور فرمایا کم یا ابا تراب۔ یہ ساری روایت مستند ہے، اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ تدلیس ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی سازش شروع سے چلی آ رہی ہے، ظاہر ہے اس کی تخم ریزی بھی بنو امیہ کے دور میں ہو گئی ہوگی کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے تو معاذ اللہ ازدواجی تعلقات ہی خوشگوار نہیں تھے، وہ آپس میں جھگڑتے تھے۔ یہ بہت بڑی سازش، بہت بڑی گستاخی۔ حضرت اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، نوری و ناری ہم فرما برش، رضائے خیش گم کر دو برضائے شوہرش۔ نوری اور ناری دونوں آپ کے فرما بردار تھے، آپ کے تابع تھے، آپ کے خادم تھے، تب بھی آپ نے اپنی رضا اپنے شوہر کے رضا میں گم کر دی تھی، سلام اللہ علیہ۔ متن اتنا ہے کہ سرکار دو عالم بیت الشرف گئے، سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے بتائی یا رسول اللہ وہ تو گھر سے نکل گئے۔ آقا مولا علیہ السلام نے ان کو مسجد میں پا لیا تو یہ بشارت سنائی جو بعد میں ہے، مٹی اپنے مبارک ہاتھ سے جھاڑی، پھر فرمایا کم یا ابا تراب۔ سب لوگ ابن تراب ہیں، ایک شخص ابو تراب ہے، یہ فضیلت ہے ان کی۔ تو بہر صورت میں نے اس روایت کا اچھی طرح جائزہ لیا تو آج صحیح متن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ صحیح متن یہ ہے کہ میرے آقا مولا علیہ السلام گھر گئے بیت الشرف، سیدہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ وہ باہر نکلے ہیں، میرے آقا مسجد میں تشریف لائے۔ اس کے بعد حدیث آپ کو معلوم ہے، اس میں جھگڑے والی بات اپنی طرف سے تدلیس کی گئی ہے، داخل کی گئی ہے، اور یہ بڑی جسارت ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ یہاں معاملہ اور ہے، یہاں معاملہ عمومی نہیں ہے، یہاں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا نچوڑ ہے، زبدہ ہے، من اغضبہا فقد اغضبنی، جس سے فاطمہ علیہ السلام ناراض ہو گئی اس سے میں ناراض ہو گیا، جس پر فاطمہ علیہ السلام غضبناک ہوئی اس پر میں غضبناک ہوں گا۔ دوسری طرف مولا المومنین کے بارے میں کیا فرمایا، اللہم وال من والاؤ، اے اللہ جو ان کے ولا میں رہے آپ بھی اس سے ولایت کرو، اللہم عاد من عادو، جو ان سے عداوت رکھے آپ بھی ان سے عداوت رکھو، آپ بھی ان سے عداوت رکھو۔ یہ بڑا تمسک کا معاملہ حساس ہے، چونکہ یہ اعتقاد اور مشرب کا معاملہ ہے۔ یہاں بے ادبی کرنے سے بندہ صرف گناہگار نہیں ہوتا، کچھ اور ہو جاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ۔